کوئی دو رائے نہیں ہے. اور اگر اس کے بعد بھی کوئی ادھر ادھر سے ڈیلے کر کے، جیسے قاسم سوری ہے، اب قاسم سوری صاحب جو ہیں ان کو ٹریبونل نے نائل کر دیا، 52,000 جعلی ووٹ کے انہوں نے کپائے تھے. کتنے رونے کا مقام ہے کہ وہ شخص جو 52,000 ووٹ جعلی لے کر الیکشن جیتا اور اس کے بعد ٹریبونل نے اس کو قلعم قرار دیا، وہ سپریم کورٹ چلا گیا. اور اب ہم سپریم کورٹ سے کیا کہیں؟ سپریم کورٹ تو فوراً توہین عدالت کر دیتی ہے. لیکن سپریم کورٹ بھی تو سوچے کہ ایک شخص جو کہ 52,000 ووٹ چوری کرتا ہے، پاؤں کے انگوٹھے کے نشان ہے، نادرا میچ نہیں کر رہا ہے، ٹریبونل نے فیصلہ دے دیا ہے جو صحیح جگہ ہے الیکشن کمیشن کے، ٹریبونل ہی ہے جو فیصلہ دیتی ہے آئین کے تحت، تو اس نے دے دیا اور ان کو نااہل کر دیا. لیکن سپریم کورٹ کی سٹے آرڈر کے پیچھے یہ جا کے چھپ گیا اور چل رہا ہے یہ سلسلہ. اب سپریم کورٹ کا فرض ہے کہ وہ انصاف کے تقاضے پورے کرے. اگر وہ واقعی غلط فیصلہ دیا ہے ٹریبونل نے تو ریلیز کر دیں، اور اگر ٹریبونل نے صحیح فیصلہ دیا ہے تو اس شخص کو پارلیمنٹ میں بیٹھ کر اسپیکر کی سیٹ پر 22 کروڑ عوام کے نمائندوں کو چلانے کا کوئی حق ہے؟ کوئی پوچھے سپریم کورٹ سے کہ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اگر ہم یہ نہیں کہہ رہے، ہم کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ سمجھتے ہیں قانونی طور پر کہ ٹریبونل کا فیصلہ صحیح ہے تو بحال کر دیں، اور اگر آپ بھی یہ سمجھتے ہیں کہ ٹریبونل نے بالکل صحیح فیصلہ دیا ہے تو پھر اس شخص کو اسٹے آرڈر پہ کتنے دن رکھیں گے؟ تو یہ فیصلہ بھی امید کی جاتی ہے کہ سپریم کورٹ جو ہے وہ شاید اسے یہ احساس ہو کہ یہ اسٹے آرڈر بہت لمبا ہو گیا ہے تو قاسم سوری بھی جائیں گے. کلیئر کٹ کیس. YouTube پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. YouTube پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.